الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالی کے لیے. درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ. معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی اسلامی ماں و بہنوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ آج کے غروب آفتاب کے ساتھ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ، آخری 10 دن
یا وہ 9 بھی ہو سکتے ہیں ہمارے پاس باقی رہ جائیں گے۔ ان 20 دنوں میں 20 راتوں میں ہم سے جو ہو سکا یقیناً سب نے کرنے کی کوشش کی، اور انسان ہونے کے ناطے بہت سارے ایسی چیزیں اور معاملات بھی ہوں گے کہ جس میں ہم سستی کا شکار ہوئے اور وہ چیزیں اس طرح نہیں کر سکے جیسے ان 2 اشروں میں ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ تو آج جو اشرہ شروع ہونے جا رہا ہے یہ ہمارے پاس بڑا ایک سنہرا موقع ہے۔ جو کمی اور کوتاہی 2 اشروں میں رہی ہے اس کا ازالہ اس آخری ایک اشرے میں کیا جا سکتا ہے۔ ابھی وقت باقی ہے، ایسا نہیں ہوا کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس ماہ مبارک کا ایک بڑا مقصد انسان کا اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی اللہ سے حاصل کرنا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس مقصد میں 20 دنوں میں کوئی کوشش نہیں کر سکا اس کام کے لیے، اس مقصد کو پانے کے لیے، تو آخری اشرہ اس کے لیے ایک بڑا سنہری وقت موجود ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہمارے لیے رمضان المبارک میں جو جنت کے دروازے کھولے گئے، جہنم کے دروازے بند کیے گئے، سرکش شیاطین کو قید میں ڈالا گیا، جکڑا گیا، وہ کس لیے تھا؟ وہ پورا ماحول بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم کچھ کر سکیں۔ اگر اس پورے ماحول میں بھی ہم کچھ نہیں کر سکے تو چلے 2 اشرے تو گزر گئے، جو آخری اشرہ ہے وہ ہمارے لیے اس قدر زیادہ برکات اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں لے کے وارد ہو رہا ہے کہ جس میں پورے 2 اشروں کی کمیوں کوتاہیوں کو انسان دور کر کے پورا فائدہ اس ایک اشرے میں بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس ایک اشرے میں جو سب سے اہم چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے رکھی ہے، بقیہ تمام چیزیں اس کے گرد گھومتی ہیں، وہ کیا ہے؟ اس اشرے کے اندر ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے ایک رات رکھی ہے، جس رات کو لیلۃ القدر یا لیلۃ مبارکہ یا قدر کی رات سے موسوم کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور وہ ایک رات ہی اس پورے اشرے کی برکات اور رحمتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بنائی ہے۔ اس لیے ایک مومن مسلمان کو آگاہی ہونی چاہیے اس آخری اشرے کے حوالے سے اور اس ایک رات کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جو رات ہے لیلہ قدر، اس کو انسان پالے اور اس کو حاصل کر لے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پوری ایک سورہ چند آیتوں پہ مشتمل ہے، چھوٹی سی سورہ ہے، وہ اسی ایک رات کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں اتاری ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یہ پوری ایک سورہ ہے اور ایک ہی رات اس کا موضوع ہے۔
اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین و آسمانوں کو میں نے پیدا کیا ہے، دن اور رات میں نے بنائے ہیں، میں ان کا خالق ہوں، میری مرضی ہے میں اپنی مخلوق میں سے جس بھی چیز کو چاہوں زیادہ فضیلت دے دوں، اہمیت دے دوں۔ مخلوق میری ہے، مرضی بھی میری ہے۔ تو جتنے بھی راتیں ہیں یا دن ہیں یہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں، اور اپنی مخلوق میں سے اللہ نے جس دن کو چاہا، جس رات کو چاہا، جس مہینے کو چاہا، جس عشرے کو چاہا فضیلت و عظمت سے نواز دیا۔ ہفتے کے دنوں میں اللہ نے جمعے کے دن کو نوازا، راتوں کے اعتبار سے دیکھیں گے تو رمضان کا آخری عشرہ، دنوں کے اعتبار سے دیکھیں گے ذی الحج کا پہلا عشرہ۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ مرضی ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کو چاہے عظمت و فضیلت سے نواز دے، اور وہ کہتا ہے کہ جو راتیں میں نے پیدا کی ہیں ان راتوں میں جو قدر کی رات ہے یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور اسی پسندیدگی کی وجہ سے میں نے جب اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل کرنا تھا، نازل تو کسی وقت بھی اس کو کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کہتے ہیں نزول قرآن کے لیے جس وقت کا یا جس رات کا میں نے انتخاب کیا ہے، فی لیلۃ القدر، وہ قدر کی رات ہے، اس رات میں نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ قرآن مجید تو 23 سال کے دور میں اترا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام پہ آیا ہے۔ یہاں جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو قدر کی رات میں اتارا، اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ قرآن پورے کا پورا اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا، اور وہ جو ایک ہی دفعہ پورا قرآن آسمان دنیا پہ اتارا گیا، اس کے لیے جس رات کا اللہ نے انتخاب کیا وہ رات لیلۃ القدر، قدر کی رات۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز اللہ رب العالمین نے قدر کی رات میں کیا، دونوں معنی درست ہیں۔ تو یہ رات اللہ کو پسند ہے، اللہ کے ہاں اس کی اہمیت ہے، اس لیے اللہ قرآن مجید کو اس رات میں اتار رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ اگلی بات کرتے ہیں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین 3 دفعہ لیلہ قدر، لیلہ قدر، لیلہ قدر، قدر کی رات کا تذکرہ، نام 3 دفعہ لیا۔ عام طور پہ قرآن مجید میں اور ہم عام گفتگو کے اندر بھی کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بات بیان کرنی ہو تو ایک دفعہ اس کا نام لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے لیے ضمیر کا استعمال کرتے ہیں، پروناؤن لے کے آتے ہیں، ناؤن کا استعمال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے 3 دفعہ اس رات کو ذکر کیا ہے اور تینوں دفعہ اس رات کا نام لیا ہے۔ یہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے اس قرآن کو ہم نے قدر کی رات میں اتارا، اور وہ کیا ہے آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا، وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، وہ نہیں کہا۔ ایک دفعہ قدر کی رات کا ذکر کیا، پھر دوسری دفعہ کیا، پھر تیسری دفعہ کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات بڑی اہم ہے جو اللہ رب العالمین بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اور وہ اہم کیا ہے پھر بتایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو قدر کی رات ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے ایک رات۔ 1000 مہینے کی اگر آپ کیلکولیشن کریں گے سالوں کے اندر، ایک سال میں 12 مہینے ہیں، تو اگر آپ 1000 سالوں 1000 مہینوں کو سالوں میں لانا چاہتے ہیں تو یہ 83 سال سے کچھ زیادہ کا عرصہ بنتا ہے۔ اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ قدر کی ایک رات آپ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں 83 سال سے زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک انسان اس ایک رات کی عبادت کرتا ہے
تو اسے ثواب 83 سال کا ملتا ہے۔ 83 سال عمر ہم میں سے کسی کی ہے یا نہیں، یہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ لوگ بڑی جلدی اپنی عمریں پوری کر رہے ہیں اور اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ پہلی امتوں کو اللہ سینکڑوں سال دے رہا ہے، اور ہماری امت میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ عموماً جو عمر ہوگی وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی۔ آپ نے ایک عمومی فگر بتایا، باقی تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوتی ہے، لیکن 83 سال عمر ہے یا نہیں کسی کو کوئی یقین نہیں۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اگر قدر کی رات کو انسان نے پا لیا اور اس میں عبادت کر لی تو خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، 83 سال کی عبادت ایک طرف، ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ اللہ کہتے ہیں خیر من 1000 شہر، ایک رات کی عبادت زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک 1000 مہینے یعنی 83 سال سے۔ اور اگر ہر سال بندے کو یہ جستجو رہے کہ میں نے اس رات کو پانا ہے، ہر سال رہے گی جستجو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر سال اس کے نامہ اعمال میں 83 سالوں کی عبادات کا ثواب ایڈ ہو رہا ہے۔ پہلی امتوں میں عمریں زیادہ، یہاں پہ عمریں کم۔ اللہ رب العالمین نے ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ آسان بنا دیا اور ہمیں ایسے موقع دے دیے کہ تھوڑے وقت میں ہم تھوڑا کام کر کے اللہ سے اجر اور ثواب زیادہ لے سکتے ہیں۔ اور وہ اجر و ثواب زیادہ قرآن مجید کی اس آیت میں بڑا واضح ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اور اس کے بعد بتایا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کی ایک اور خصوصیت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین کے فرشتے والروح، اور روح نام ہے، لقب ہے سیدنا جبریل امین علیہ التحیہ والتسلیم کا۔ اللہ کہتے ہیں فرشتے بھی اور روح الامین یعنی جبریل امین بھی اس رات میں اترتے ہیں۔ فرشتوں کے اندر جبریل بھی شامل ہے، لیکن چونکہ دیگر فرشتوں کی نسبت ان کی عظمت اور فضیلت زیادہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کا نام الگ سے ذکر کیا ہے۔ تو کہا کہ فرشتے بھی اور جبریل امین بھی تنزل اس رات میں اترتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ۔ اور اس رات کی ایک اور خصوصیت اللہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگلا پورا سال کس انسان کی کیا قضا ہے، کیا تقدیر ہے، اس کے نصیب اور قسمت میں اللہ نے کیا لکھا ہے، اس کا رزق کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس کا رہن سہن، اس کا ٹھکانہ، یہ سارے معاملات جو پورے سال کے ہوتے ہیں، فرشتے اور جبریل امین اسی رات میں لے کے زمین پہ اترتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ کہتے ہیں اسی رات میں ہر بات کا، ہر چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ قضاء و قدر سے متعلق جو فیصلے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اسی رات میں فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرشتے زمین پہ اترے تو فرشتے تو عذاب لے کے بھی اترتے ہیں، کئی قوموں کے اوپر عذاب آیا، فرشتے عذاب لے کے آئے، لیکن یہاں اللہ نے کہا فرشتے اتر رہے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ پتہ نہیں فرشتے کوئی سزا یا عذاب لے کے آئیں گے، نہیں، سلام ہی، سراسر سلامتی ہے یہ رات۔ اور اللہ کی طرف سے جو فرشتے بھی زمین پہ اتر رہے ہیں، آ رہے ہیں، وہ کسی کے لیے بری خبر لے کے نہیں آ رہے، وہ عذاب یا سزا سنانے کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ
وہ لوگوں کے لیے سلامتی لے کے آ رہے ہیں حتی مطلع الفجر، اور یہ نزول ملائکہ اور سلامتیوں، رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ اللہ کہتے ہیں فجر کے طلوع ہونے تک جاری و ساری رہتا ہے۔ ادھر سے فجر طلوع ہوتی ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، رات کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جو پورا ایک ٹائم اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دیا ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس رات کو قدر کی رات کہا ہے، اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی عظمت بڑی ہے۔ قدر کا معنی عظمت، عظمت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن اللہ اس رات میں اتار رہے ہیں، قضاء و قدر پورے سال کے فیصلے اس رات میں ہو رہے ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں، جبریل آ رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے سلامتی لے کے آ رہے ہیں، تو قدر تو بہت زیادہ ہے۔ ایک ہی رات 1000 مہینے سے بہترین ہے، تو اس کو لیلہ قدر کہا اس لیے کہ اس کی قدر، ویلیو، وقت اللہ کے ہاں بڑی زیادہ ہے۔ اور لیلہ قدر کہنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کی اللہ کے ہاں بھی کوئی قدر نہیں ہے، وہ بیچارہ کمزور ہے، ضعیف ہے عمل کے اعتبار سے، اس رات کو قدر کی رات کہا ہے اس لیے کہ اگر وہ بھی اس رات میں اللہ کی عبادت کرنے، کوشش و جستجو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی اللہ کے ہاں ویلیو، وقت اور قدر بن جاتی ہے۔ وہ بے قدر آدمی اللہ کے ہاں قدر والا ہو جاتا ہے، اس لیے اس رات کو لیلہ قدر کا نام دیا گیا ہے۔ اور قدر کا ایک معنی تقدیر بھی ہے، اس رات میں چونکہ تقدیر کے پورے اگلے سال کے فیصلے ہیں اس لیے بھی اس کو قدر کی رات کہا گیا ہے۔ اور ایک چوتھا معنی لیلہ قدر کا وجہ تسمیہ کے طور پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ قدر کا ایک معنی تنگ کرنا بھی ہوتا ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تو قدر کا ایک معنی تنگ کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کو قدر کی رات اس لیے کہا گیا کہ فرشتے جبریل امین روئے زمین پہ اتنی بڑی تعداد کے اندر اترتے ہیں کہ زمین پہ جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، ہر طرف اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کی رحمتوں کو لے کے نزول کرتے ہیں، وارد ہوتے ہیں۔ زمین پہ جگہ تنگ ہونے اور کم پڑنے کی وجہ سے بھی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس رات کو لیلہ قدر اور قدر کی رات کہا گیا ہے۔ اس کے معانی یہ سب کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں، اس میں سے کوئی بھی معنی انسان سمجھ لے اس کے لیے کافی ہے۔ اور پھر اس رات کو اللہ نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، لیلہ مبارکہ بھی کہا ہے، برکت والی رات، قدر والی رات، لیلہ مبارکہ، لیلۃ القدر، سلام ہی، سلامتی ہی سلامتی۔ اور پھر 1000 مہینے سے بہتر کہا۔ اس بات کو بھی سمجھیں، اگر کوئی بھی انسان عام دنوں کے اندر کوئی عمل کرتا ہے، جتنا عمل اس نے کیا ہے اس کو اتنا ثواب مل گیا، لیکن اگر یہی عمل اس کا قدر کی رات میں ہے تو ایک طرف قدر کی رات میں کیا ہوا عمل اور دوسری طرف 1000 مہینے کے اندر کیا ہوا عمل، اللہ کے ہاں قدر کی رات میں کیے جانے والے عمل کی اہمیت و فضیلت زیادہ ہے۔ اور پھر اس کو آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے ایک اور انداز سے بھی سمجھیں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فضیلت اور عظمت اس بندے کو ملے گی جس نے پوری رات عبادت کی ہے، پوری رات اگر عبادت نہیں ہوئی تو شاید بندہ فضیلت سے محروم ہو گیا ہے۔ نہیں، اس بارے صحیح اور درست بات یہ ہے کہ آپ رات کے پورے ڈیوریشن کو 83 سالوں پہ ڈیوائیڈ کر لیں یا 1000 مہینے پہ تقسیم کر لیں۔ اگر آج سورج غروب ہونے کا ٹائم 6 بجے ہے اور صبح فجر طلوع ہونے کا ٹائم بطور مثال 5 بجے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رات کا ڈیوریشن 11 گھنٹے کا بنتا ہے، اور آپ ان 11 گھنٹوں کو
83 سال اور 3 مہینے یا 1000 مہینوں پہ ڈیوائڈ کر لیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ 1 گھنٹے کی عبادت اگر لیلہ قدر میں ہے تو 7 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ جس نے جتنا حصہ اس رات میں کمایا ہے اتنا اجر اس کو مل گیا ہے۔ اگر 1 گھنٹہ عبادت کی ہے تو 83 سالوں میں سے اتنا ثواب لے گیا۔ 2 گھنٹے عبادت کی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ 15 تک پہنچ گیا ہے۔ 3 گھنٹے اگر اللہ رب العالمین کے لیے نماز، قیام، رکوع، سجدے، دعا، تلاوت میں اس نے گزارے ہیں تو ریشو یوں بڑھتی جائے گی۔ تو اس لیے اگر کوئی اس رات میں جزوی طور پہ بھی عبادات کرنے میں، نیکی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی جو فضیلت اللہ نے رکھی ہے وہ اس کے مطابق اللہ رب العالمین اس کو ضرور دے گا، کیونکہ وہ کسی بھی نیکی کرنے والے انسان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ لیلہ قدر کا آغاز کب ہوتا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ شاید عشاء کی نماز جب ہم پڑھنے آتے ہیں اس وقت رات شروع ہو جاتی ہے، اس وقت عبادت کرنی ہے، اور پھر ہم جب زیادہ مصروف ہوتے ہیں تو کرتے کرتے تھوڑا اور لیٹ کر کے پھر آ جاتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رات کا آغاز جو ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس رات پوری کا اجر ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر عبادت پانا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، تو جو سورج غروب ہونے کے بعد کا وقت ہے اس کو ضائع مت کیجئے۔ اگر غروب آفتاب کا وقت 6:15 بجے ہے اور عشاء کی نماز کا وقت 8:15 بجے ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ درمیان والے جو 2 گھنٹے ہیں وہ ہم ضائع کر کے عبادت شروع کریں گے، ضائع کر کے کوئی نیکی شروع کریں گے۔ نہیں، رات کا آغاز مغرب کے ساتھ، سورج تو غروب ہونے کے ساتھ، افطاری کے وقت کے ساتھ ہو چکا ہے، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک سحری نہیں ہو جاتی، فجر طلوع نہیں ہو جاتی۔ ہمارے ہاں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عید کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ عید کی تیاری کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے۔ عید بھی اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ عید پہ اچھا لباس پہننا، نئے کپڑے پہننا، کھانے پینے کا اہتمام بہترین کرنا، صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھنا، یہ سب چیزیں ہمارے دین میں ہم سے مطلوب ہیں، ہم سے ان کا تقاضا کیا گیا ہے۔ لیکن اپنی عید کی تیاری کے سلسلے میں رمضان المبارک کے پورے آخری عشرے کو ضائع کرنا، یہ نادانی، ناسمجھی، بے عقلی اور بے وقوفی ہے۔ کوئی سمجھدار انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری عشرے میں بالخصوص، عام دنوں میں بالعموم، لوگ افطاری کے لیے دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں، گھروں میں دسترخوان سجائے جاتے ہیں، یا سحری کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ افطاری کروانا، سحری کروانا، یہ اسلام کا تقاضا تو ہے، اجر و ثواب کا کام تو ہے، لیکن دعوت افطار کے نام پہ، دعوت سحری کے نام پہ اپنی رات کے اہم ترین اوقات کو ضائع کرنا، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ دعوت افطار ہے اور آدھی رات تک جاری ہے، دعوت سحری ہے اور نصف رات سے شروع ہو گئی ہے۔ اس کے اندر پکانے والے بھی انگیج ہیں، تیاریاں کرنے والے بھی متعلق ہیں، میزبان پوری طرح کھپے ہوئے، اور مہمان صاحب بھی پہنچ کے خوب خوش گپیوں میں مصروف اور مشغول ہیں۔ یاد رکھیں، یہ وقت جو ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے آ رہا ہے یہ گزر جائے گا۔ محافل کرنے کا، مجالس لگانے کا، دعوتیں کھانے اور کھلانے کا، ہوٹلنگ کرنے کا، ریستورانوں پہ جانے کا موقع ہمیں عید پہ بھی دستیاب ہو سکتا ہے، اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ عید اللہ نے رکھی اس لیے ہے، کھانے پینے کا اہتمام ہمارے لیے بھی ہے، مسکینوں کے لیے بھی ہے۔ وہ کھانے پینے کے ایام، خوشی کے ایام، کھیلنے کودنے کے ایام
آؤٹنگ کے دن سارے اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں، لیکن خدا کے لیے جو یہ اشرا اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے، اس کو ان کاموں میں ضائع نہ کریں۔ افطاری کا ثواب حاصل کروائیں۔ افطاری کس چیز کا نام ہے؟ کھجور کا، پانی کا، مشروب کا، ہلکے پھلکے اچھے کھانے کا نام ہے افطاری۔ دعوت افطار کا یہ قطعی طور پہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت افطار کے لیے پہلے پورا دن ضائع کیا جائے اور پھر اگلی پوری رات ضائع کی جائے، اور سحری کے لیے پہلے پوری رات اور پھر پورا اگلا دن ضائع کیا جائے۔ یہ دعوت افطار یا دعوت سحر کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ شیطان کی بہت بڑی کوشش ہے، وہ نیکی کے روپ میں، نیکی کی پیکنگ میں ہم سے بڑی خیر چھین کے لے جاتا ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی جو ایک ایک منٹ ہمارے لیے اتنا اہم ہے۔ ایک گھنٹہ 7 سال سے بھاری ہے۔ ایک گھنٹہ 7 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح کے کئی گھنٹے ہمارے روڈوں پہ ضائع ہوتے ہیں، بازاروں کے اندر گزر جاتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ضائع ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ایام اور یہ راتیں اس مقصد کے لیے نہیں بنائیں، بلکہ ان سے فائدہ اٹھانا اور ان کو اپنے کام میں لانا، یہ اللہ کا ہم سے تقاضا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات سمجھیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ نے اس ایک رات کو 1000 مہینے سے بہترین قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عبادت وہ نماز کی شکل میں ہو، قیام کی صورت میں ہو، تلاوت کی شکل میں ہو، صدقات کی شکل میں ہو، اللہ سے دعا مانگنے کی صورت میں ہو، اگر اس رات میں کی جائے تو وہ 1000 مہینے سے بہترین ہے۔ اس کا ایک دوسرا مطلب بھی سمجھیں، اگر اس رات میں نیکی اور عبادت کا ثواب زیادہ ہے تو گناہ اور نافرمانی کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ کہا ہے نا، حرم مکی کے حوالے سے، بیت اللہ کے حوالے سے ایک اصول ہے شریعت کا کہ اگر کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کی نیکی لکھ دیتے ہیں، لیکن اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، گناہ کرے گا تو لکھا جائے گا۔ لیکن قرآن مجید سورہ الحج میں اللہ نے ایک بات کہی، ایک ارادہ ایسا ہے جس ارادے پہ ہی اللہ سخت سزا دیتا ہے، اور وہ ارادہ کیا ہے؟ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ کہتے ہیں بیت اللہ اللہ کا گھر ہے روئے زمین پہ، اللہ نے اسے عظمت سے نوازا ہے، رفعت و شان عطا کی ہے۔ اگر کوئی انسان بیت اللہ میں اللہ کی بغاوت کا ارادہ کرے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، یہاں پہ ظلم کرنے کا، زیادتی کرنے کا، اللہ کی بغاوت کرنے کا، اس کے احکامات کو پاؤں تلے روندنے کا اگر کوئی انسان ارادہ کرے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اس ارادے پہ ہی ہم اس کو دردناک سزا اور عذاب سے دوچار کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ ارادہ ہے، کام ابھی کیا نہیں، وہاں کے امن کو خراب نہیں کیا، ارادہ کیا، ذہن بنایا۔ عام طور پہ ارادہ گناہ کا بندہ کرے گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن وہ گھر کون سا ہے جسے اللہ نے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، جسے اللہ نے عظمت سے نوازا، فضیلت سے نوازا اللہ نے، اگر وہاں پہ گناہ کا، نافرمانی کا، بغاوت کا ارادہ انسان کے دل میں ہے، ارادے پہ گناہ ہے۔ فقہاء علماء نے لکھا ہے اسی طرح لیلہ قدر کو اللہ نے بڑی عظمت سے نوازا ہے۔ اگر کوئی انسان اس رات میں گناہ کا ارتکاب کرے، اللہ کی بغاوت کرے، نافرمانی کرے، تو اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، گناہ تو ہے، لیکن اگر یہی غیبت اور چغلی قدر کی رات میں کر رہا ہے تو گناہ کا وبال عام دنوں کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے۔
فضول گپے لگا رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، لوگوں کو تانے دے رہا ہے، لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، عام دنوں میں کرے گا، گناہ ہے، لیکن اگر قدر کی رات میں کرے گناہ کا وبال بڑھ جائے گا۔ عام دنوں میں بغاوت، اللہ کی نافرمانی کرے سزا ملے گی، لیکن قدر کی رات میں کرے وبال زیادہ ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں نے قدر کی رات کو اور تاک راتوں کو پکنک بنایا ہوا ہے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مسجدوں میں آئے، مراکز میں گئے، عبادت کے لیے بیٹھے، مقصد کیا ہے؟ اجر لیا جائے، ثواب کمایا جائے، آئے عبادت کرنے، اجر لینے، لیکن نکل کے جب فارغ ہو کے واپس گئے تو اجر نہیں، گناہ لے کے جا رہے ہیں۔ اور گناہ بھی جتنا جرم کیا ہے اتنا نہیں، اس سے زیادہ۔ اس سے بڑھ کے انسان کی بدقسمتی اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا اسوہ حسنہ کیا تھا؟ آپ کیا کرتے تھے؟ اس رات کے حوالے سے آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ پہلے تو آپ نے وضاحت کر دی کہ قدر کی رات ہوتی کب ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر وابتغوها فی کل وتر، تم میں سے جو آدمی قدر کی رات کو پانا چاہتا ہے اسے چاہیے رمضان کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرے، اور ساتھ ہی کہہ دیا والتمسوها او ابتغوها، اس کو تلاش کرو، اس کو پانے کی کوشش کرو، جستجو کرو، فی کل وتر، آخری عشرے کی تاک راتوں میں۔ معنی اور مطلب یہ ہے رمضان المبارک کے اندر ہوتی ہے یہ رات، رمضان کے باہر نہیں ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے رمضان کے آخری عشرے میں ہے، پہلے دو عشروں میں نہیں ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے، جفت میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیثوں نے بات کو واضح کر دیا، اور رسول اللہ علیہ السلام کی اپنی زندگی میں، اپنے دور میں آپ کو دکھائی گئی یہ رات، بتایا گیا اس سال یہ رات یہ والی ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ علیہ السلام رات کے وقت صحابہ کو بتاتے ہیں کہ مجھے خواب دکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس سال قدر کی رات کون سی ہے۔ کہا لیکن جب میں جاگا، بیدار ہوا، تمہیں بتانے کے لیے چلا تو میں نے دیکھا دو لوگ جھگڑ رہے ہیں، میں ان میں مشغول ہو گیا، میرے ذہن سے نکل گیا کہ وہ رات کون سی تھی، لیکن مجھے ایک بات یاد رہ گئی کہ وہ رات ایسی تھی کہ جس کے گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی میں نے فجر کی نماز کا سجدہ کیا، سجدے سے جب سر اٹھایا میری پیشانی اور میرا چہرہ پانی اور گارے کے ساتھ، منہ کے اوپر، چہرے کے اوپر نشانات تھے۔ اللہ کے رسول اسلام نے یہ بات کہی اور صحابہ کرام کو قیام کروایا۔ اسی رات بارش ہو گئی اور صحابی کہتے ہیں کہ چھت کچی تھی، وہاں سے پانی ٹپکنے لگا، مسجد کا فرش بھی کچا تھا، وہاں پہ کیچڑ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کی نماز پڑھائی، سجدے سے اٹھے تو جو آپ نے کہا تھا اسی طرح آپ کی پیشانی پہ اس مٹی کے نشانات تھے، اس گارے کے نشانات تھے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ یہ رات 21ویں شب اللہ نے قدر کی بنائی، اور ایک حدیث میں 23ویں کا ذکر بھی ہے کہ ایک رات اللہ رب العالمین نے رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں یہ رات 23ویں دی۔ اور ایک حدیث میں ذکر ہے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں نماز پڑھانے کے لیے آئے، 23ویں رات لمبا قیام کروایا۔ جب رات کا ایک بڑا حصہ گزر گیا رسول اللہ کہنے لگے یہ وہ رات نہیں ہے، رات ابھی آگے ہے۔ اگلی رات 25ویں آئی، رسول اللہ علیہ السلام ہمیں پھر قیام کروانے لگے، رات کا ایک بڑا حصہ گزر گیا، آپ نے پھر کہا یہ وہ رات نہیں ہے، وہ رات ابھی آگے ہے۔ کہا اس سے اگلی 27ویں رات آئی، اللہ کے رسول اسلام نے عشاء کی نماز سے لے کے طلوع فجر ہونے کے قریب تک ساری رات ہمیں قیام کروایا اور خاموش رہے۔
صحابہ کہتے ہیں اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اس سال قدر کی رات اللہ نے 27ویں کو بنایا. تو یہ تینوں راتیں رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں مختلف سالوں کے اندر قدر کی رہ چکی ہیں. اس کا معنی اور مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین کی مرضی ہے کہ وہ 5 طاق راتوں میں سے جس بھی رات کو چاہے، جس سال چاہے، قدر کی رات بنا سکتا ہے. بعض لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ہوتی 27ویں ہے بس. 27ویں کو آپ کو عبادت کرتے نظر آئیں گے، اگلے دن لوگوں میں افطاری کرواتے بانٹتے نظر آئیں گے، اس کے علاوہ پورا عشرہ ساری راتیں مسجد میں نظر نہیں آئیں گے. یہ غلط فہمی ہے، مسکنسپشن ہے. اللہ کے رسول اسلام کے اپنے دور میں 21ویں رات 23ویں رات قدر کی ہے. صحابہ بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ اسلام وضاحت کر رہے ہیں، ایک سال 27ویں بھی ہے، اور اللہ کے رسول اسلام صحابہ کو حکم دے رہے ہیں، ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ اگر اسے تلاش کرنا چاہتے ہو 1-2 میں نہیں، آخری پورے عشرے میں، اور بالخصوص پورے عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں اس رات کو تلاش کرو. ان میں کوئی بھی رات قدر کی رات ہو سکتی ہے. اور یہاں ایک اور بات سمجھ لیں، دن اور رات کا نظام اللہ نے بنایا ہے. آج یہاں پہ دن ہے، سورج طلوع ہے. دنیا کے کئی علاقے ایسے جہاں پہ اس وقت رات ہے، کہیں تاریخ پیچھے ہے، کہیں تاریخ آگے ہے. تو قدر کی رات ہر علاقے کے اعتبار سے ہے. اب پچھلی جو رات گزری ہے، ہمارے ہاں 20ویں رات تھی، آج 20واں روزہ ہے، 20ویں رات گزری ہے. لیکن عرب میں وہ 21ویں رات تھی. ان کی قدر کی رات وہ ہو سکتی ہے اور ہماری اگلے دن ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ نظام بنایا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس کے بنائے ہوئے نظام کو ہم اپنی سوچ فکر پہ قیاس نہیں کر سکتے. اس لیے اس بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آخری عشرہ ہے، اس کی طاق راتیں ہیں، اور ہر علاقہ جس طرح ہم روزہ اپنے علاقے کے وقت کے حساب سے رکھتے ہیں، نمازیں اپنے علاقے کے وقت کے حساب سے پڑھتے ہیں، روزہ افطار اپنے علاقے کے وقت کے حساب سے کرتے ہیں، ویسے ہی رات کا معاملہ، تاریخوں کا معاملہ ہمارے وقت کے حساب سے ہوگا. جس علاقے، ملک اور جس مطلع کے تحت ہم رہتے ہیں، یہ نظام وہی ہمارے اوپر اپلائی ہوگا. اس معاملے میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، متذبذب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر وضاحت کر دی ہے کہ یہ راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر اس ایک رات کو تم نے تلاش کرنا. اور پھر اللہ کے رسول اسلام کا اپنا انداز کیا ہوتا تھا، آپ کا اپنا اسوہ کیا تھا. صحابہ کہتے ہیں، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے، اذا دخل العشر الاخر، جیسے ہی آخری عشرہ آتا، رسول اللہ علیہ السلام کا انداز یہ ہوتا تھا، احیا اللیل، پورا عشرہ راتیں جاگ کے گزارتے. قدر کی رات طاق راتوں میں ہے، لیکن اللہ کے رسول اسلام پورا عشرہ جاگ کے گزار رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے تاکہ امت کو سبق دیا جائے. اگر انسان کو یہ اندیشہ ہے ایک رات جاگ کے ایک رات آرام کر کے مجھ میں سستی آ سکتی ہے، تو وہ یہ کوشش کر لے ہر رات جاگے، اپنی عادت بنائے. سیدہ فرماتی ہیں آخری عشرے کی ہر رات اللہ کے رسول اسلام جاگ کے گزارتے، وائی قضا لہو، اپنے گھر والوں کو جگاتے، وجدہ خوب محنت کرتے، وشد المیزرہ، لنگوٹ کس لیتے. اور سیدہ فرماتی ہیں لم یکن النبی یدعو احدا من اہلہ یطیق القیام الا اقامہ. رسول اللہ کے گھر میں جتنے بھی لوگ موجود ہوتے تھے، جو بھی قیام کرنے کی طاقت رکھتا ہوتا، اللہ کے رسول اسلام آخری عشرے میں اسے کھڑا کرتے اور قیام کرواتے. رمضان کا آخری عشرہ اور اس کی راتیں یہ کام کرنے کے لیے ہیں. عید کی خریداری کرنا چاہتے ہیں، سحری افطاری کے پکوان بنانا چاہتے ہیں، رشتہ داروں کو کچھ دینا لینا چاہتے ہیں، سارے کام کریں. یہ حاجات ہیں، ضروریات ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ، حاجت سے زیادہ ان چیزوں میں اپنے اوقات اور اپنے ایام اور راتوں کو صرف نہ کریں. کسی انسان کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ عشرہ دوبارہ اس کو زندگی میں ملے گا کہ نہیں ملے گا. کئی ایسے افراد
آپ کے جاننے والوں میں ہوں گے جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، آخری اشراء شروع ہونے سے پہلے اپنے اللہ کو جا ملے ہیں۔ مجھے آپ کو کیا یقین ہے، کیا بھروسہ ہے اپنی زندگی کا؟ اس لیے ان اوقات کو ضائع کرنے کی بجائے رسول اللہ کی سنت کو سمجھیں کہ آپ ہر رات جاگ کے گزار رہے ہیں اور گھر والوں کو جگا رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے کہ قدر کی رات کو پایا جائے۔ اللہ کے رسول اسلام کیا کرتے؟ مسجد میں ڈیرا لگا لیتے، اعتکاف کرتے، مسجد میں آ جاتے، مسجد میں اعتکاف ہوتا۔ رسول اللہ اسلام کی عادت رہی، اکا دکا سالوں کے علاوہ آپ ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف مسجد کے اندر کرتے۔ آپ کی ازواج نے بھی اعتکاف کیا ہے، کہاں پہ کیا؟ مسجد میں۔ اعتکاف نام ہی یہ ہے کہ مسجد میں رکا جائے، مسجد میں ٹھہرا جائے۔ گھر میں اعتکاف کرنے کا رواج اعتکاف نہیں ہے، عبادت کے ساتھ مذاق ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مردوں کا اعتکاف مسجدوں میں ہوتا ہے، عورتوں کا اعتکاف گھروں میں ہوتا ہے۔ کس دین میں یہ بات لکھی ہے بھائی؟ گھر تو ہوتے ہیں سکونت کے لیے، اعتکاف ہوتا ہے اللہ کی مسجد میں۔ گھروں میں اعتکاف کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کا اعتکاف مسجد میں ہوتا تھا، گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ اور جب آپ اعتکاف کے لیے آ جاتے تھے، خیمہ لگاتے تھے، خیمہ لگایا جاتا اور اپنا آخری عشرہ عبادات، دعا، تلاوت، قیام رسول اللہ علیہ السلام کا خیمے میں گزرتا۔ اور خیمہ کس لیے لگایا جاتا ہے؟ انسان کو تنہائی ملے۔ خیمہ اس کے سائز کے مطابق کپڑوں کا کمرہ بنایا جاتا ہے، اسے احساس رہے کہ یہی سائز تیری قبر کا بھی ہے۔ خیمہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ انسان کو تنہائی ملے، اکیلا اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، دعا مانگے، جو لینا چاہتا ہے راز و نیاز ایک اللہ کے ساتھ کرے۔ اعتکاف اور اعتکاف کے خیمے کا مقصد تنہائی تھا۔ اور اگر بندہ اعتکاف کے خیموں میں ہی 10 بندوں کو ساتھ گھسا لے تو یہ کوئی اعتکاف ہے؟ یہ مذاق ہے، اعتکاف نہیں ہے۔ خیمہ اس لیے لگایا تھا کہ اس کو تنہائی ملے، یہ اکیلا ہو جائے۔ اور اگر یہ 4 دوستوں کو ملا کے خیمے میں بٹھا کے وہاں پہ پارٹی کرتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے، اچھا فلانے نے سنا، فلانے کا کی بڑھیا، ساری اگلی پچھلی باتیں معلوم کرنا چاہتا ہے، کہانیاں سننا چاہتا ہے، یہ اعتکاف تو نہ ہوا، اس میں تو کوئی تنہائی نہیں، کوئی فائدہ نہیں خیمہ لگانے کا۔ اور خیمہ اس لیے لگایا گیا اس کو تنہائی ملے۔ لوگ نہیں ملے اس کو تو اس کے پاس موبائل موجود ہے، اس پہ انٹرنیٹ کا بہترین پیکج بھی لگا ہوا ہے، جہاں سگنل نہ بھی آئے اس کا موبائل وہاں پہ بھی سگنل کیچ کر لیتا ہے۔ ساری سوشل سائٹس، سوشل اکاؤنٹس اس کے ایکٹیو ہیں، موبائل کے اندر انسٹال ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ اعتکاف میں خیمہ اس لیے تھا کہ اس کو تنہائی ملے، لیکن اس کو تو تنہائی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ملی۔ یہ ڈیوائسز کے ذریعے، سوشل اکاؤنٹس کے ذریعے، رابطوں کے ذریعے، میسجنگ کے ذریعے، کالوں کے ذریعے ساری دنیا کے لوگوں کے ساتھ آج بھی اٹیچ ہے۔ دکھنے میں یہ اکیلا ہے لیکن سب لوگوں کے ساتھ یہ آج بھی موجود ہے۔ یہ کوئی اعتکاف نہیں ہے، اعتکاف نام ہے خیمے کے اندر تنہائی میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے وقت کو گزارنے کا۔ اور اگر وہاں انسان کو تنہائی میسر ہی نہیں ہے تو وہ اعتکاف کا ہے۔ اور ایک ادب مسجد کا ہے، ایک ادب رمضان کا ہے، ایک ادب آخری عشرے کا ہے، ایک ادب تاک راتوں کا ہے، ایک ادب لیلہ قدر کا ہے، اور ایک ادب اعتکاف کا ہے۔ اگر کوئی انسان ان سارے اداب کو اپنے پاؤں تلے روند رہا ہے، کسی ایک ادب کا دھیان بھی نہیں کر رہا، شور کرتا ہے ویسے ہی جیسے باہر کرتا تھا، گالیاں بکتا ہے ویسے ہی جیسے باہر دیتا تھا، مسجد میں آ گیا ہے فضولیات میں، لغویات میں اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے ویسے ہی جیسے باہر کرتا تھا،
تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا آیا تو اجر لینے کے لیے تھا، ثواب لینے کے لیے تھا، اس سے بڑھ کے بدبختی اور بدقسمتی کیا ہوگی جب یہاں سے جا رہا ہوگا، عید کا چاند طلوع ہو رہا ہوگا، شوال نکل رہا ہوگا، رمضان پورا ہو رہا ہوگا، یہ آیا اجر لینے کے لیے تھا، اور یہاں سے گناہوں کی پوری پنڈ اٹھا کے جا رہا ہے۔ اس سے بڑی بندے کی بدقسمتی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول اسلام اعتکاف اس لیے کرتے تھے کہ آخری عشرے کے اندر لیلہ قدر کو تلاش کیا جائے، اور پھر اللہ کے رسول اسلام نے صحابہ کو رغبت دلانے کے لیے علامات بتائی، نشانیاں بتائی، کہا ان نشانیوں کو ذہن میں رکھو اور ان نشانیوں کے ذریعے قدر کی رات کو تلاش کرو۔ دیکھو یہ نشانیاں کس رات میں پوری ہوتی ہیں، جس میں پوری ہوتی ہوں سمجھ جاؤ وہ قدر کی رات ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا امارتها ان تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها۔ آپ نے فرمایا اس رات کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب یہ رات گزرتی ہے، صبح آتی ہے اور صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، تو سورج جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی لائٹ نہیں ہوتی، اتنی تیز شعاع نہیں ہوتی جو بندے کی آنکھوں میں پڑے، اس کی آنکھوں کو ڈسٹرب کرے، بلکہ یہ ایسے ہوتا ہے ہمراہ، جیسے سرخ رنگ کا ایک تھال ہوتا ہے ضعیفہ، اس کی روشنی مدم پڑی ہوتی ہے، مثل القمری لیلۃ البدری، جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، مستویۃ، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا یہ یوں لگتا ہے جب اس کی لائٹیں تیز ہوتی ہیں تو دکھتا ہے جیسے چل رہا ہے، یہ اس کی لائٹیں جب مدم پڑی ہوتی ہیں تو یوں دکھتا ہے جیسے یہ چل نہیں رہا، حرکت نہیں کر رہا، اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، حتیٰ ترتفع، حتیٰ کہ یہ پوری طرح طلوع جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی شعائیں واپس لوٹ آتی ہیں۔ جب اس کے طلوع ہونے کا پروسیجر جاری ہے اس وقت تک اس کی تیز شعائیں نہیں۔ آپ نے فرمایا جس رات کے بعد صبح کا سورج اس انداز میں طلوع ہوتا ہے جان لو وہ قدر کی رات گزری۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ایکم یذکر حین طلع القمر وہو مثل الشق جفنہ۔ آپ نے صحابہ کو کہا راتیں گزر گئی ہیں، کس کو یاد ہے کس رات کا چاند، کس رات کا چاند آدھے پیالے کی طرح بڑا روشن تھا، اس کی روشنی ستاروں پہ غالب تھی، کس کو یاد ہے؟ جس رات کے چاند کی روشنی عام راتوں کی نسبت زیادہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ رات قدر کی رات ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی راتوں کو شیطان نکلتے ہیں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے، شہاب ثاقب ستاروں کے ذریعے ان کو مارا جاتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس رات چاند نکلتا ہے لیکن اس کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس رات میں کسی بھی شیطان کو مار کے ستاروں کے ذریعے بھگایا جاتا ہے، کیونکہ کوئی شیطان اس رات میں نکلتا ہی نہیں۔ آسمانوں پہ فرشتوں کی رونقیں ہیں، زمین پہ فرشتوں کی رونقیں ہیں، ہر طرف فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ لیلۃ القدری جگہ تنگ پڑ گئی ہے، قدر کی رات ہے، تنگی ہے اس میں، کس اعتبار سے؟ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں بچی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جس رات میں شیطان بھی نہیں نکل رہا، چاند کی روشنی بھی بڑی زیادہ ہے، جان لو یہ قدر کی رات ہے۔ اور ایک چوتھی حدیث میں آپ نے فرمایا لیلۃ طلقۃ لا حارۃ ولا باردۃ، یہ ایسی رات ہوتی ہے جس میں اعتدال اور سکون ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے۔ موسم چاہے گرمی کا ہے لیکن اس رات میں زیادہ گرمی نہیں ہوگی، موسم چاہے سردی کا ہے اس رات میں زیادہ سردی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں لیلۃ طلقۃ، یہ معتدل رات ہے، اعتدال والی ہے، پرسکون ہے۔ اور ایک پانچویں حدیث میں آپ نے فرمایا ساجبۃ، اس رات کے اندر ایک طمانینت اور سکون اللہ رب العالمین اپنے بندوں پہ اتار دیتے ہیں، نازل کر دیتے ہیں۔ یہ آپ نے نشانیاں بتائیں اور انہی نشانیوں کے ذریعے
خود بھی قدر کو تلاش کر رہے ہیں، صحابہ کو بھی سکھا رہے ہیں کہ ان نشانیوں کا دھیان رکھو، راتوں میں عبادت میں اپنے آپ کو لگاؤ، مصروف کرو، اور ان نشانیوں کا دھیان رکھو۔ جہاں یہ پوری ہوئیں گی وہ سمجھ لینا قدر کی رات ہے، اور اس رات میں عبادات اللہ کے ہاں الف شہر، 1000 مہینہ 83 سال سے زیادہ کی عبادت ایک طرف ہے، اکیلی رات ایک طرف ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس رات کی عبادت اور قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔